الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنت کے پتے بائے نمرہ احمد، ایپیسوڈ 34۔ وہ بہت نرمی سے اس سے پوچھ رہے تھے، تو کیا ان کو بھی میرا موقف سمجھنے میں 10 سال لگیں گے؟ اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور کم بھی، مگر آپ انہیں ان کا وقت تو دیں۔ کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں مگر انسان کتنا صبر کرے، کب تک صبر کرے؟ وہ اضطراب سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ جب زخم پہ تازہ تازہ دوا کا قطرہ گرتا ہے تو ایسی ہی جلن و تکلیف ہوتی ہے میرے بچے۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پہ کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو، جہاں آپ اپنے دین کے لیے لڑ سکتی ہوں، اور وہاں لڑیں جہاں خاموش نہ رہیں۔ آپ سے آیت حجاب میں اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ چادریں اپنے اوپر لٹکائیں تاکہ آپ پہچان لی جائیں۔ یہ جو پہچان لی جائیں ہیں نا، عربی میں عرف کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے تاکہ آپ عزت سے جانی جائیں۔ آپ اپنا وعدہ نبھا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا توقع کرتی ہیں کہ وہ آپ کو عزت دینے اور اذیت سے بچانے کا وعدہ نہیں نبھائے گا کیا؟ مرہم لگنے کے باوجود زخم درد کر رہے تھے۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا بنتا گیا۔ مگر کب میں تبدیلی دیکھوں گی؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ مزدور کو اجرت مزدوری شروع کرتے ہی نہیں ملتی حیا، بلکہ جب مطلوبہ کام لیا جاتا ہے تب ملتی ہے۔ شام ڈھلے مگر کام ختم ہوتے ہی مل جاتی ہے، اس کے پسینے کے خشک ہونے کا انتظار کیے بغیر۔ ابھی آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر وہی اجرت ملتی ہے۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ رکے اور ریسیور اٹھایا، اور چند ثانیے وہ عربی میں بات کر رہے تھے، پھر ریسیور رکھ کر اٹھے۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تب تک آپ بیٹھیں۔ سوری، میں آپ کو زیادہ کچھ آفر نہیں کر سکا سوائے اس کے۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے شیشے کے جار اس کے سامنے میز پہ رکھا جو گلابی ریپر والی کینڈیز سے بھرا ہوا تھا۔ اٹس اوکے سر، وہ خفیف سی ہو گئی۔ 2 ہفتے قبل ہم ترکی گئے تھے، یونیورسٹی آف استنبول میں ایک کانفرنس تھی اس سلسلے میں۔ یہ میں کپادوکیا سے لایا تھا۔ آپ کو ترکی پسند ہے سو یہ بھی اچھے لگیں گی۔ میں ابھی آتا ہوں، وہ مسکرا کر بتاتے ہوئے چند قدم اٹھائے جن میں سیر فہرست ہوئی بائبل تھی۔ باہر نکل گئے۔ اس نے بھیگی آنکھیں رگڑی اور پھر مسکرا کر جار کھولا، اندر ہاتھ ڈال کر 2 کینڈیز نکالی۔ گلابی ریپر اتار کر اس نے کینڈی منہ میں رکھی، پھر یہ ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس میں کوئی عجیب و غریب سا غار بنا تھا۔ جو بھی تھا، اس نے دوسری کینڈی اور ریپر پرس میں ڈال دیے۔ ترکی سے متعلقہ ہر چیز اسے بہت پیاری تھی۔ کینڈی کو اپنے منہ میں محسوس کرتے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی سر گئے تھے۔ کچھ لوگ صرف دین کی وجہ سے آپ کو اتنا قریب آ جاتے ہیں نا۔ صبح آفس جانے سے قبل وہ ڈائننگ ٹیبل پر جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ کل سے اس کا دل اتنا برا پرسکون تھا کہ کوئی حد نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پہ۔ نور بانو، فاطمہ قریب ہی کچن میں کھڑی نور بانو کو ہدایت دے رہی تھی۔ ابدا پھوپھی، بھابھی اور سیرش دوپہر کے کھانے پہ یہاں ہوں گی، تم لنچ کی تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ یوں کرنا کہ جوس کو گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے وہ ٹھہر گئی۔ یہ ابدا چچی اور سیرش کے چکر ان کے گھر بڑھ نہیں گئے تھے؟ پرسوں ہی تو وہ آئی تھی اور پھپھو کے لیے ایک بہت قیمتی جوڑا بھی لائی تھی۔ آج پھر آ رہی ہیں، کیوں بھلا؟ اماں کرسی سے اٹھ کر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے فاطمہ کو آتے دیکھا تو پکار لیا، چچی کیوں آ رہی ہیں ابا سے ملنے؟ نہیں، تمہاری پھپھو کے ساتھ شاپنگ پہ جانا چاہتی ہیں۔ سیرش کے کالج میں کوئی فنکشن ہے، اسے آئرش طرز کی دلہن بننا ہے، وہ اس کے لیے کوئی خاص ڈریس بنوانا چاہتی ہے۔ سبین کو تجربہ ہے نا کپڑوں وغیرہ کا، اس لیے۔ اچھا، وہ چمبے سے ابایا پہننے لگی۔ پہلے تو سیرش کسی سے مشورے نہیں لیتی تھی، اب کیوں؟ اور پھپھو ہی کیوں؟ یا پھر وہ جہان سکندر بنتی جا رہی تھی؟ ہر ایک پہ شک کرنا، اف۔ وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ کر باہر نکل آئی۔ خیر جو بھی ہے، اسے آتے دیکھ کر ڈرائیور نے فوراً پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ حیا ارم کی آواز سے نے اسے چونکا دیا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے رکی اور حیرت سے پلٹی۔ ارم سامنے ہی کھڑی تھی، سر پہ دوپٹہ لیے، آنکھوں تلے
ہلکے چہرے پہ سنجیدگی۔ ارم، اسے حیرت ہوئی۔ ارم چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ بات کرنی تھی تم سے۔ پھر اس نے ڈرائیور کو دیکھا۔ تم باہر جاؤ۔ وہ جیسے ہی اس جگہ پہ بات کرنا چاہتی تھی، ڈرائیور فوراً تابع داری سے وہاں سے ہٹ گیا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ارم چند لمحے اسے سنجیدگی سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، اس روز میں نے جو سنا وہ وہاں جا کر بتا دیا، صرف اس لیے کیونکہ مجھے تم پہ غصہ تھا، کیونکہ تم نے بھی میرا پردہ نہیں رکھا تھا۔ ارم، اگر تم نہ بھی بتاتی اور مجھ سے کوئی پوچھتا کہ وہ کیوں گیا ہے تو میں خود ہی بتا دیتی۔ جہاں تک بات ہے میری، مجھے تایا نے رات کے 3 بجے فون کر کے پوچھا تھا کہ میرے پاس کوئی دوسرا نمبر ہے یا نہیں۔ اگر تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہوتا تو میں بھی تم پہ بھروسہ کرتی کہ تم مجھے بنساؤ گی نہیں۔ وہ گاڑی کے کھلے دروازے کے ساتھ ہی کھڑی بہت سکون سے کہہ رہی تھی۔ ارم چند لمحے لب کاٹتی رہی، پھر نفی میں سارا لایا۔ مگر میں نے اس روز زیادتی کر دی تمہارے ساتھ۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیا نے بغور اسے دیکھا۔ وہ واقعتاً نادم تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا؟ البتہ اس کے دل پسینجنے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑتا ہے نا۔ اسی وقت سے آبدہ پھوپھی چچی پھپھو کے پیچھے پڑی ہے کہ تمہارا پتہ صاف ہوا اور وہ جان کے لیے سیرش کی بات چلا سکے۔ کیا؟ وہ چونکی، اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ ہاں، اسی لیے تو وہ روز پھپھو کے پاس آئی بیٹھی ہوتی ہے۔ کیا تم نہیں جانتی؟ اب کہ ارم کو حیرت ہوئی، حیا نے بامشکل شانے چکائے۔ جو بھی ہے، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ البتہ اس کا دل اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ مگر خیر، ارم نے گہری سانس لی۔ لمحے بھر کو وہ خاموش رہی، پھر بولی، کیا مجھے تمہارا فون مل سکتا ہے؟ مجھے کال کرنی ہے بس۔ اس کا لہجہ متلجی نہیں ہوا بلکہ ہموار رہا۔ بس مجھے اس قصے کو ختم کرنا ہے، بس اسے خدا حافظ کہنا ہے۔ تو یہ بات تھی۔ حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ارم نے جسے بھی فون کرنا اور اسے اپنے لینڈ لائن یا کسی بھی طرح ماں بھابھی کسی کے بھی فون لے کر سکتی ہے، مگر غالباً وہ پہلے پکڑی گئی ہوگی یا پھر سختی بڑھ گئی ہوگی، تبھی وہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتی۔ ٹھیک ہے، مگر بہتر ہے کہ تم میرا فون استعمال مت کرو۔ الہی بخش، اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو آواز دی۔ وہ فوراً ہاتھ باندھے ان کے پاس آیا۔ کیا میں تمہارا فون لے سکتی ہوں 1 منٹ کے لیے؟ جی۔ اس نے فوراً اپنا فون موبائل پیش کیا اور دور چلا گیا۔ لو حیا نے موبائل ارم کی طرف بڑھایا۔ ارم نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما اور تیزی سے نمبر ملانے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی دروازہ بند کیا۔ باہر ارم جلدی فون پہ دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیا، نہ ہی اس نے سننے کی کوشش کی۔ 1 منٹ بعد ہی ارم نے فون بند کر کے حیا نے بٹن دبایا اور شیشے نیچے ہوا۔ تھینکس حیا، ممنونیت سے کہتے ہوئے اس نے فون حیا کو تھمایا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے واپس مڑ گئی۔ جب وہ درمیانی دروازہ پار کر گئی تو حیا نے موبائل کا کال ریکارڈ چیک کیے۔ اس نے ڈائل کال میں سے کال مٹا دی تھی، لیکن یہ نوکیا کا وہ ماڈل تھا جس میں ایک کال لاگ الگ سے موجود تھا۔ حیا نے اسے کھولا، وہاں نمبر محفوظ تھا۔ اس نے وہ نمبر اپنے موبائل میں اتارا اور محفوظ کر لیا۔ الہی بخش، اب وہ دور کھڑے الہی بخش کو واپس آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ کبھی اگر ارم نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تو اس کے پاس ثبوت بھی تھا، موقع کا گواہ بھی۔ الہی بخش کو آتے ہی دیکھ کر اس نے سوچا تھا، ذیشان صاحب کے آفس لے چلو جہاں اس دن گئے تھے۔ فون آگے ہو کر اسے تھماتے ہوئے اس نے الہی بخش کو ہدایت دی، اور ارم بی بی نے تمہارا فون استعمال کیا ہے، یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ جی میم۔ اس نے اس بات میں سارا لاتے ہوئے سٹیئرنگ سنبھال لی۔ ذیشان انکل آفس میں نہیں تھے۔ ان کے سیکرٹری پھر بھی اسے آفس میں لے گئی کیونکہ رجا، ان کی اب نارمل بیٹی، اندر تھی۔ آپ بیٹھ جائیں، سر ابھی آتے ہوں گے۔ جاتے ہوئے ان کی سیکرٹری نے اوپر سے نیچے ایک عجیب سی نظر اس پہ ڈالی تھی۔ وہ بنا اثر لیے کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ اس کا بایا کو بہت سی جگہوں پہ اسی طرح دیکھا جاتا تھا، مگر جب دوسرے غلط ہو کر اتنے پر اعتماد تھے تو وہ درست ہو کر پر اعتماد کیوں نہیں؟ اور وہ بھی کتنی پاگل تھی جو ٹالی اور ان کی باتوں کو دل سے لگا لیتی تھی۔ ٹالی بیچاری نے چند ایک بار فکرے اچھالنے کے سوا کیا ہی کیا تھا؟ تو وہ اہل مکہ تھی، ان سے کیا گلا؟ اصل اذیت تو دینے والے تو بنو قریظہ ہوتے ہیں، مگر یہ جنگ وہی جیتتا ہے جو ہار مانتا، اور پھر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ اس لمحے ڈی جے اسے بہت یاد آئی تھی۔ دھیان ہٹانے کے لیے اس نے سر جھٹکا تو خیال آیا
رجا اس لمبے سے کوچ کے دوسرے سرے پہ بیٹھی تھی، چہرہ اخبار پہ اتنا جھکایا کہ گھنگرالے بال صفحے کو چھو رہے تھے۔ وہ قلم سے اخبار پہ نشان لگا رہی تھی۔ اسے ورڈ پزل اچھے لگتے تھے، حیا کو بھی اچھے لگتے تھے، مگر وہ آخری پزل ابھی تک حل نہیں ہوا تھا۔ رجا تو اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، مگر شاید وہ رجا کی کوئی مدد کر سکے۔ رجا کیا کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے کہتی اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ رجا نے آہستہ سے سر اٹھایا، خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اخبار کے سامنے کیا۔ اس کی حرکات بہت آہستہ تھی، اسے بچی پہ بہت ترس آیا، مگر پھر سوچا کہ وہ کیوں ترس کھا رہی ہے؟ جب وہ اب نارمل لڑکی اپنی تمام تر ہمت مجموعہ کر کے محنت کر رہی ہے تو اس کے بارے میں ہمدردی اور تعصب سے کیوں سوچے؟ اسے تو ستائش سے سوچنا چاہیے۔ دکھاؤ کیا ہے یہ؟ اس نے وہ پرانا مڑا ہوا اخبار رجا کے سامنے ہاتھ سے لے لیا۔ ایک ہی پزل پر کافی دن سے لگی ہوئی تھی، شاید اسی لیے کہ وہ جگہ کافی خستہ حال لگ رہی تھی۔ ذیشان انکل یقیناً اپنی محبت میں سمجھتے تھے کہ رجا پزل حل کر لے گی، ورنہ وہ شاید ذہنی طور پر کافی پیچھے تھی۔ تم سے یہ حل نہیں ہو رہا؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ رجا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ ایک ثانیے کو اسے بے اختیار بہار گل یاد آئی۔ اچھا یہ دیکھو، یہ جو پہلا لفظ ہے نا، یہ ایک ایناگرام ہے۔ ایناگرام یوں ہوتا ہے جیسے کسی لفظ کے حروف آگے پیچھے کر دو تو نیا لفظ بن جائے، جیسے سائلنٹ کے حروف بدل دو تو لسن بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایناگرامز میں بہت حکمت اور دانائی چھپی ہوتی ہے۔ اب یہ پہلا لفظ دیکھو، وہ اخبار سے پڑھ کر بتانے لگی۔ یہ لکھا ہے ٹرائی ہیرو پارٹ، یہ کسی مووی کا نام ہے۔ تمہیں بتانا ہے کہ اس کے حروف عدل بدل کرو تو کس مووی کا نام بنتا ہے، ٹھیک؟ رجا نے کچھ نہ کہا، وہ بنا تاثر خالی خالی آنکھوں سے اسے حیا کو دیکھ رہی تھی۔ حیا نے چند ثانیے اس لفظ کو غور سے دیکھا، پھر اس کے اسباب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ٹرائی ہیرو پارٹ کے حروف کو جگہ آگے پیچھے کرنے سے کیا بنتا ہے؟ ہیری پوٹر۔ دیکھو اس سے ہیری پوٹر بنتا ہے۔ اب یہاں لکھو ہیری پوٹر۔ اس نے اخبار رجا کو تھمایا۔ رجا نے دھیرے سے اسبات میں گردن ہلائی، بہت آہستگی سے ایک ایک حرف خالی جگہ پہ اتارنے لگی۔ اب یہ اگلا مجموعہ دیکھو، اولڈ ویسٹ ایکشن۔ اس سے کسی مشہور ایکٹر کا نام بنتا ہے جو پرانی انگریزی ایکشن فلموں میں کام کرتا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے کہ ان تین لفظوں کو دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ ذیشان انکل کے پاس وہ کس کام سے آئی تھی اسے بھول چکا تھا۔ او ہاں، کلائنٹ ایسٹ وڈ۔ وہ ایک دم چونکی۔ بہت ہی دلچسپ پزل تھا۔ ویسے میں تمہیں چیٹنگ کروا رہی ہوں، یہ غلط بات ہے۔ چلو اب باقی تم خود سالو کرو، بس تمہیں ان الفاظ کے حروف کی جگہوں کو ادل بدل کر کے جیسے ہی میں نے کیا تھا، پھر تم نئے الفاظ بنا سکو گی، ٹھیک؟ بات ختم کرنے سے قبل ہی اس کا ذہن سے اپنے اس آخری پزل کی طرف بھٹک گیا۔ سویپ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ کہ کوئی ہنٹ تھا کہ اسے حروف کی جگہ کو سویپ کرنا ہوگا اور کوئی نیا لفظ بنانا ہے، مگر وہ کل 12 حروف تھے اور پاس ورڈ تو 8 حرفی ہونا چاہیے تھا نا، پھر وہ اس سے کیا بنا سکتی ہے؟ ایک دم وہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہو سکتا ہے وہ 2 الفاظ کوئی ایناگرام ہی ہوں۔ ایناگرام کے ذریعے کوڈ لکھنا تو بہت قدیم طریقہ تھا، یہ ہر دور میں استعمال ہوتا رہا تھا۔ فلسفے میں، آرٹ، فکشن، جاسوسی، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ایناگرام کا ایک کردار ہوتا ہے۔ اسے اب پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ فلیش ڈرائیو کے پاس پرس میں ہی تھا، مگر اس کو صرف اپنے لیپ ٹاپ میں لگانا چاہیے اور ابھی وہ کام اسے کرنا تھا۔ ذیشان انکل سے وہ بعد میں مل لے گی، ابھی اسے اپنے آفس پہنچنا تھا جہاں تنہائی میں وہ یہ کام کر سکے۔ باہر سیکرٹری کو بتا کر رجا کو بائے کہہ کر وہ تیزی سے باہر آئی۔ گاڑی میں ہی اس نے اپنے فون سے گوگل آن کیا اور ایک ایناگرام فائنڈ روم سائٹ کھولی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ سائٹ سٹور سے کتنے ممکنہ الفاظ بن سکتے ہیں۔ 5483 مجموعات۔ نتیجہ دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ اب ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے بھلا؟ خیر وہ ان تمام الفاظ کو دیکھتی گئی، شاید کچھ مل جائے۔ پہلا مجموعہ تھا پاسٹی پاؤڈرز۔ انہوں نے اس نے خرفی سے نفی میں سارا لایا۔ ٹرائی سوپڈ۔ وہ ان عجیب غریب مجموعات سے نظر گزارتی تیزی سے باہر اسکرین کو
انگلی سے اوپر نیچے کر رہی تھی، ایک مجموعہ الفاظ پہ ٹھہر گئی۔ سٹوری سویپ کو حروف کو آگے پیچھے کرنے سے بننے والے یہ دو الفاظ تھے، ٹائپ پاس ورڈ۔ ٹائپ پاس ورڈ، اس نے اچنبے سے دہرایا، یعنی کہ پاس ورڈ ٹائپ کرو۔ کیا مطلب؟ وہ بھی روشنی کے کسی کندے کی طرح وہ اس کے دل و دماغ کو روشن کر گیا۔ پاس ورڈ میں پورے 8 حروف ہوتے ہیں۔ ٹائپ پاس ورڈ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی خفیہ لفظ ٹائپ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لفظ پاس ورڈ ہی ٹائپ کرے۔ لفظ پاس ورڈ جو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاس ورڈ ہے، لاکھوں ای میل ہولڈر کے پاس ورڈ آج بھی یہی لفظ پاس ورڈ ہی ہے۔ دنیا کا سب سے کامن اور سب سے آسان پاس ورڈ۔ اس نے موبائل بند کیا اور پرس میں ڈالا۔ تیز چلاؤ الہی بخش، وہ بے چینی سے بولی۔ اپنے آفس پہنچنے کی اتنی جلدی سے اسے پہلے کبھی نہ ہوتی تھی۔ میں آفس جا رہی ہوں، مگر پلیز میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی، سو مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے گا، ابا کی سیکرٹری کو حکمیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ آفس مکفل کرنے اور نقاب اتارنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ کھول کر میز پر رکھا، پرس سے مخملی ڈبی نکالی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندر سیاہ فلیش ڈرائیو ویسے ہی رکھی تھی۔ اس نے اسے باہر نکالا اور ڈھکن کھول کر ساکٹ میں ڈالا۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر 8 چوکھٹے کے سامنے چمک رہے تھے کہ بورڈ پر انگلیاں رکھ کر اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کو کھینچی اور پھر آنکھیں کھولی۔ اگر وہ غلط ہوئی تو اس فائل کو کھول دے گی، مگر اسے یقین تھا کہ پاس ورڈ ہی وہی لفظ تھا جو اس کے فائل میں داخل کر دے گا۔ ٹھنڈی پڑتی انگلیوں سے اس نے ٹائپ کیا، PASSW اور RD، اور انٹر پہ انگلی رکھ دی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہر سگنل چمکا، ایکسیس گرانٹڈ، پاس ورڈ درست تھا۔ یا اللہ، وہ خوش ہو یا حیران اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ اسکرین پہ اب وہ فائل کھل رہی تھی۔ اس کے لیے جو پروگرام کمپیوٹر نے کھولا وہ ونڈوز میڈیا پلیئر تھا۔ اس نے اچنبے سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کوئی ویڈیو یا آڈیو تھی۔ اس کا پہلا خیال اپنی اور ارم کی ویڈیو کی طرف گھوما، بھائی کی مہندی، مگر اس سے زیادہ کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ کوئی ویڈیو تھی اور شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پہلے منظر پر نظر پڑتے ہی حیا سلمان کا سانس رک گیا۔ اسے لگا کہ وہ کبھی ہل نہ سکے گی۔ اللہ، یہ کیسے؟ وہ سفید پڑتا چہرہ لیے چمکتی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ جو کام نپٹا کر اسے بہارے گل سے نپٹنا تھا وہ کام ابھی نہیں ہوئے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ آج دوپہر سے اچھا موقع اسے حلیمہ عثمان کے گھر جانے کا نہیں ملے گا، اس لیے وہ ادھر آ گیا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، وہی گلاسز، جیل سے پیچھے کیے بال اور عبد الرحمن کے ماتھے کے مخصوص بال۔ عبد الرحمن آ جاؤ، وہ خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے ایک طرف ہوئی۔ سفیر کدھر ہے حلیمہ؟ بے تاثر سپاٹ انداز میں پوچھتے ہوئے اس نے قدم اندر رکھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ لوگوں کو کبھی ریلیشن شپ ٹائٹل سے نہیں بلایا کرتا تھا، صرف ان کے پہلا نام لیا کرتا تھا۔ ہوٹل میں ہوگا، کال کروں اسے؟ نہیں، آپ اسے کال نہیں کریں گی۔ اور بہارے اس نے ایک لفظی استفسار کیا جتنا حلیمہ عثمان اسے جانتی تھی۔ وہ بھانپ گئی اور وہ بہت برے موڈ میں تھا۔ وہ اندر سٹڈی روم میں بیٹھی ہے، بہت اداس۔ انہوں نے ملال سے بتایا، شاید اس کے دل نرم کرنے کی کوشش کی۔ حرکتیں جو ایسی ہیں اس کی، وہ بے حد غصے سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھر کر سٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ بنا دستک کے دروازہ کھولا دھکیلا تو کرسی پر بیٹھی بہارے گل نے چونک کر سر اٹھایا۔ پورے گھنگریالے بالوں کو پونی بنائے، لمبے فراق میں ملبوس، وہ واقعی غم زدہ لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ عبد الرحمن، وہ کرسی سے اٹھی اور میز کے پیچھے سے گھوم کر سامنے آئی۔ بہارے کا پھول جیسا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ بہت اچھا لگتا ہے تمہیں دوسروں کو اذیت دینا، وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ وہ رک گئی۔ چہرے کی جوت بجھ سی گئی۔ میں تمہارے لیے کیا نہیں کرتا اور تم بدلے میں میرے مسائل بڑھانے پہ تلی ہو۔ تم میری دشمن ہو یا دوست؟ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تم مجھ سے ناراض ہو عبد الرحمن؟ نہیں، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنی مشکل سے میں نے تمہارے لیے پاسپورٹ بنوایا تھا، نئی شناخت، نیا گھر، نئی زندگی، مگر تم نے اسے جلا دیا۔ وہ اتنی برہمی سے جھڑک رہا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ بہارے خفگی سے سر جھکائے واپس کرسی پہ جا بیٹھی۔ مجھے نیا گھر نہیں چاہیے، اگر میں
چلی جاتی تو تمہاری مدد کون کرتا؟ میں نے تم سے مدد کا وعدہ کیا تھا نا، تمہیں میری ضرورت ہے، میں اس لیے نہیں گئی۔ چند لمحے بعد سر اٹھا کر بہت سمجھداری سے اس نے سمجھایا۔ اچھا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ استائی انداز میں کہتا آیا اور کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ اب دونوں کے درمیان میز حائل تھی۔ ہاں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، مجھے ایک بیوقوف بچے کی کسی مدد کی ضرورت نہیں، سنا تم نے؟ مجھے بچہ مت کہو، بھارے نے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا۔ میں پورے 5 سال بعد 15 سال کی ہو جاؤں گی، اور پھر اور تم مجھ سے شادی کرو گے نا؟ تم نے، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ عائشہ نے بھی تب ہی اسے لگتا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے خفگی سے اسے دیکھ رہی ہے۔ بارے گل، اس نے بیزاری سے سر جھٹکا، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا، بلکہ جو تم کر رہی ہو اس سے تم مجھے مروا ضرور دو گی۔ نہیں، ایسے مت کہو، میں تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ مگر تم ہمیشہ مجھے ہرٹ کرتے ہو، تم ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہو۔ اچھا، کون سا جھوٹ بولا ہے میں نے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ اس کے تیور ویسے ہی لگ رہے تھے، مگر پڑکے سکڑے۔ اب وہ جس طرح سے اسے دیکھ رہا تھا، بارے کو محسوس ہوا کہ وہ دلچسپی سے اس کی بات سننے کا منتظر ہے۔ اس کا غصہ بھی ذرا کم ہوا تھا۔ بہت سارے جھوٹ، اتنے تو عدالار میں بگلے نہیں ہیں جتنے جھوٹ تم نے مجھ سے بولے ہیں، وہ خفاش سے انداز میں مگر ڈرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر اب مجھے پتہ چل گیا ہے۔ مثلاً کیا پتہ چل گیا ہے؟ کہ تمہیں میرے بارے میں۔ بارے کو لگا کہ وہ ذرا سا مسکرایا تھا، چیلنج دیتی مسکراہٹ، اکساتی ہوئی مسکراہٹ۔ بہت سی باتیں، یہ کہ تمہارا اصل نام عبد الرحمن نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تمہارا نام جہان سکندر ہے اور تم حیا کے کزن ہو۔ جہان ایک دم ہنس پڑا۔ بھاڑے کو حوصلہ ہوا، اسے برا نہیں لگا، وہ اسے ڈانٹے گا نہیں، اس کو ذرا تقویت ملی۔ صبر نہیں ہوا عائشہ سے، میں نے اسے کہا تھا کہ جاتے وقت بتائے، اس نے ابھی بتا دیا۔ وہ جیسے بہت محفوظ ہوا تھا، اس نے اپنے جاتے وقت ہی بتایا تھا۔ تم بہت جھوٹ بولتے ہو عبد الرحمن، بھارے نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ اور یہ بات تم نے کتنے لوگوں کو بتائی ہے؟ کہ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے تاثرات اب تک ہموار ہو چکے تھے، نہ غصہ تھا نہ محفوظ سی مسکراہٹ۔ کسی کو نہیں، پرومس۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے راز رکھو گی۔ کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں بارے گل؟ میز پر دونوں ہتھیلیاں رکھ کر اس کی طرف جھک کر وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ میں نے جلا دیا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کی تھوڑی دیر قبل ہنسنے کا اثر تھا جو وہ ذرا انروٹھے انداز میں بولی تھی۔ میں تمہارا نیا پاسپورٹ جلد بھجواؤں گا، اور تمہیں جانا پڑے گا کیونکہ میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ واپس سیدھا ہوا۔ کدھر؟ ہمارے ساتھ؟ اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ نہیں، بلکہ یہاں سے بہت دور، اور میں تم سے آخری دفعہ مل رہا ہوں۔ اب ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ تم مجھے ایک اچھی یا بری یاد سمجھ کر بلا دینا، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، اس سے قبل کہ میں گرفتار ہو جاؤں، اور اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ اور اگر تم نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو تو میری بات مانو، جب پاسپورٹ آ جائے تو چلی جانا۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہہ کر جانے کے لیے مڑا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ پریشانی سے کہہ اٹھی۔ جہاں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں جہاں بھی جا رہا ہوں اس کے بارے میں تمہیں عائشہ آنے یا پاشا بے کو نہیں بتا سکتا، اس لیے یہ سوال مت کرو۔ کیا تم نے کسی کو نہیں بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بمشکل بول پائی تھی۔ میں نے آنے سے کچھ دن پہلے حیا کو بتایا تھا، اسے معلوم ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ اسے راز رکھنے آتے ہیں، وہ کہہ کر دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ بہارے گل بھاگ کر باہر آئی۔ بھیگی آنکھوں سے اس نے عبد الرحمن کو بیرونی دروازہ پار کرتے دیکھا۔ یہ خیال کہ وہ اسے آخری دفعہ دیکھ رہی ہے بہت اذیت ناک تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے چہرے پہ لڑکنے لگے تھے۔ آج پہلی دفعہ اسے یقین آیا تھا کہ وہ آخری دفعہ عبد الرحمن کو دیکھ رہی ہے، مگر وہ بہت جلد غلط ثابت ہونے والی تھی۔ اسکرین کی روشنی کے سفید پردے چہرے کو بھٹکا رہی تھی۔ وہ سانس روکے یک ٹاک اس منظر کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ ایک کمرے کا منظر تھا، نفاست سے بنا بیڈ، کھڑکی کے آگے پردے، کیمرہ کسی اونچی جگہ پہ رکھا تھا کیونکہ اسے سامنے رائٹنگ ٹیبل کی خالی کرسی نظر آ رہی تھی۔ کیمرہ یقیناً کمپیوٹر مانیٹر کے اوپر رکھا گیا تھا۔ مانیٹر نظر نہیں آ رہا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ یہاں کمپیوٹر ہی رکھا ہوتا ہے۔ وہ کمرہ پہلے کئی بار دیکھ چکی تھی، کمرہ نے اسے نہیں چونکایا تھا۔ وہ اس شخص نے
چکایا تھا جو ابھی کرسی پر آ کر بیٹھا تھا۔ میں امید کرتا ہوں میڈم آپ وہ پہلی اور آخری شخصیت ہوں گی جو اس فائل کو کھول پائیں گی۔ اس کے ہاتھ میں مونگ پھلی کا پیکٹ تھا جسے کھولتے ہوئے مخاطب تھا، جس سے یقیناً حیا سے وہ سانس روکے سے دیکھے گئی۔ میرا نام جہان سکندر احمد ہے، وہ بہت پرسکون سے انداز میں گویا اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میجر جہان سکندر احمد۔ احمد میرے دادا کا نام تھا اور یہی میرا سر نیم ہے۔ میں جانتا ہوں تم یہ سمجھتی ہو کہ میں یعنی میجر احمد پنکی تھا، ایسا نہیں ہے، میں پنکی نہیں تھا۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مونگ پھلی نکال کر منہ میں رکھتا تھا۔ ابھی تک جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک ہر نئی ایپیسوڈ پہنچ سکے۔ وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکے، دام سادے، چند لمحے ٹھہر کر وہ بولا، میں ڈولی تھا، یاد ہے تمہیں؟ وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ گیم جیتنے کے بعد کنگ میکر کی مخصوص مسکراہٹ۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی، نہیں پہچانتی تھی۔ ایک چوتھے نام سے بھی تم مجھے جانتی ہو، عبد الرحمن پاشا، ہوٹل گرینڈ کا مالک، ایک برا آدمی۔ وہ گویا سانس لینے کے لیے رکا، پھر نفی میں سارا لایا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، نہ ہی کبھی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے خود تلاش کرو، مجھے خود ڈھونڈو، مجھے ڈسکور کرو۔ بہت بار میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی مگر تم نہیں سمجھ سکی، سو میں نے چاہا کہ میں تمہیں خود بتا دوں۔ اب وہ ٹیک لگا کر کرسی پر بیٹھا، جیسے یاد کر کے سوچ کر بول رہا تھا۔ اس کی نگاہیں دور کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھی۔ وہ بالکل سانس روکے دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز تھا۔ میں نے تمہیں سب کچھ ڈائریکٹلی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں کبھی اتنی آسانی سے اتنے صاف لفظوں میں کسی کو کچھ نہیں کہا کرتا۔ میرے پیشے کا یہی تقاضا ہے۔ میں نے اپنی عمر کی ایک بڑا حصہ انفارمیشن کو انکوڈ اور ڈی کوڈ کرنے میں صرف کیا ہے، اس لیے میں نے ایک پزل ترتیب دیا، ایک ٹریجر ہنٹ۔ وہ تم اسے حل کر لو گی، میں یہ جانتا تھا۔ کب کرو گی؟ تب میں کہاں ہوں گا، زندہ بھی ہوں گا یا نہیں، باہر ہوں گا یا پھر سے جیل میں، میں نہیں جانتا۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ تم اسے حل کر لو گی۔ جولائی کی گرمی میں اس کے ہاتھ پیر برف بن رہے تھے۔ وہ پلکیں بالکل نہیں جھپک رہی تھی، وہ بس اسکرین کو دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے اس نے کبھی اسے نہ دیکھا ہو۔ وہ واقعی پہلی دفعہ اس شخص سے مل رہی تھی۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہیں ہوتا وہ نہیں جان پاتا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ ایک ہی روایت تھی، اگر راوی اور مروی کی جگہ بدل دو تو سارا قصہ ہی بدل کر جاتا ہے۔ پچھلے چند ماہ میں تمہاری زندگی کی از کہانی کا حصہ رہا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرف کی کہانی سنو۔ بات کے اختتام پر وہ مسکرایا تھا۔ اسے کہتے ہیں اپنی کہانیوں کو سویپ کرنا، رائٹ؟ یو ایڈیٹ، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ ابھی تک پلکیں نہیں جھپک پا رہی تھی۔ وہ ماہ دسمبر کی اسلام آباد کی خوبصورت ٹھنڈی سی دوپہر تھی۔ بادل آرسو چھائے تھے، ہر سبز درخت، سیاہ بادل، سرمئی سڑک، ایک پرسکون ٹھنڈا سا امتزاج۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے سڑک کے کنارے چڑھ رہا تھا۔ جس ہوٹل میں اسے جانا تھا وہ وہاں سے چند گز کے فاصلے پر تھا۔ وہ عادتاً ٹیکسی سے مطلوبہ مقام سے ذرا دور اترا تھا، اب اسے پیدل چڑھ کر ہوٹل تک جانا تھا۔ وہ وہی کر رہا تھا مگر سر کے پچھلے حصے میں اٹھتا ہوا درد شدت اختیار کر رہا تھا۔ وہ میگرین نہیں تھا مگر شدت ویسی ہی تھی۔ وہ ظاہر نہیں کرتا تھا بلکہ تکلیف کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اس کی ذہنی اذیت کا بڑا سبب ممی کی باتیں بنی ہوئی تھی جو صبح سے اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ جب ممی غصے سے اسے جان کے اندر کہہ کر مخاطب کرتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب اگر وہ بات نہیں مانے گا تو ہرٹ ہوں گی۔ ایسے مواقع کم ہی آتے تھے مگر جب آتے تو اسے دکھی کر جاتے۔ تب اس کے پاس بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا تھا۔ آج بھی نہیں تھا۔ آج تو ممی نے کار کے اختتام میں تانا بھی دے دیا تھا، جہان سکندر تم مجھ سے زیادہ اپنے باس کی مانتے ہو، مجھے اب یہی لگا ہے۔ ہوٹل کا بیرونی گیٹ سامنے تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اسے کسی نے روکا، البتہ آج معمول سے زیادہ سکیورٹی نظر آ رہی تھی۔ انٹرنس کینوپی کی طرف جاتے ہوئے وہ محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یقیناً ہوٹل میں کوئی خاص تقریب ہونی تھی جس کی وجہ سے سکیورٹی عام دنوں سے کہیں زیادہ تعینات کی گئی تھی۔ ابھی وہ انٹرنس سے ذرا دور تھا جب اس کا موبائل بجا۔ وہ رکا اور سیاہ جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ اس کا سلور سمارٹ فون جو کچھ عرصہ قبل اسے دیا گیا تھا
جس میں لگے بےحد بیش قیمت سرویلنس نگرانی کرنے والے آلات اس کے قیمت کو اسی ماڈل کے کسی بھی فون سے کئی گنا زیادہ بنا چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ موجودہ کام ختم ہوتے ہی اسے یہ سب واپس کرنا ہوگا۔ سیکرٹ فنڈ کی ایک ایک پائی کا حساب اور جسٹیفیکیشن انہیں ہی دینا پڑتی تھی۔ مسز پارٹنر، اسکرین پر نام جل بجھ رہا تھا۔ وہ عادتاً کبھی بھی نمبر لوگوں کے اصل ناموں سے محفوظ نہیں کرتا تھا۔ حماد پارٹنر کے نام سے اس کی منگیتر ثانیہ جو ان کے ساتھ ہی کام کرتی تھی، مسز پارٹنر کے نام سے اس کے فون میں موجود تھی۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ پہلے دوسروں کو بولنے کا موقع دینا بھی اس کی عادت بن چکی تھی، بہت ہی عادت جو ان 12 سالوں نے اسے دی تھی۔ تم کہاں ہو؟ میں لابی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ بس آ رہا ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھا اور داخلی دروازے تک آیا۔ گارڈ نے کافی رکائی سے اس سے شناخت طلب کی۔ آج واقعی حد سے زیادہ سختی تھی۔ اسے ایسے موقع جو کم ہی آتے تھے، وہ اپنی اصلی شناخت دکھایا کرتا تھا۔ اس نے اندرونی جیب سے والٹ نکالا اور اسے کھولا اور اندر والٹ کے خانے میں پلاسٹک کور میں مقید کارڈ کچھ اس طرح سے سامنے کیا کہ اس کا انگوٹھا اس کے نام کو چھپا گیا، مگر تصویر ایجنسی کے 6 حرفی مخصوص اور وہ مشہور زمانہ پھول بوٹوں سے مزید 4 چوکٹوں کا نشان واضح تھا۔ گارڈ کی اتنی ابرو سیدھی ہوئی ایڑیاں خود بخود مل گئی اور سر کہتے ہوئے اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر راستہ دیا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ والٹ واپس رکھتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کبھی کبھی جب وہ پاکستان میں ہوتا تھا تو یہ عیش اسے بہت اچھے لگتے تھے۔ لابی میں داخل ہوتے ہوئے اس نے بنا گردن گھمائے بس نگاہوں سے چھت، فنوس اور دیواروں کے کونوں میں لگے سیکورٹی کیمروں کا جائزہ لیا۔ کتنے کیمرے تھے؟ ان کا رخ کیا تھا؟ ڈیوٹی پہ کتنے گارڈ موجود تھے؟ اگر آگ لگ جائے تو ایمرجنسی فائر ایگزٹ کس طرف تھی؟ اس جیسی بہت سی باریکیوں کو جانچ کرتا لابی وہ ایک طرف کھڑے لگے صوفوں کی جانب بڑھ گیا جدھر ایک صوفے پہ ثانیہ بیٹھی تھی۔ اس نے سفید دھاروں والی شلوار قمیض پہ بلیک سویٹر پہن رکھا تھا، گلے میں دوپٹہ، گہرے بھورے بالوں کی اونچی پونی اور وہ اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے۔ ثانیہ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر شناسائی سے مسکرائی تھی۔ وہ اس کی ایک بہت اچھی دوست تھی، ان سے جونیئر تھی، مگر حماد کی فیملی سے گہرے تعلقات کے باعث وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ جواباً ہلکے سے مسکرا کر اس کی طرف آیا۔ وہ صوفے آمنے سامنے لگے تھے، درمیان میں چھوٹی میز تھی جس میں ثانیہ کا سیاہ پاؤچ رکھا تھا، ایک قدرے بڑا پرس بھی ساتھ ہی پڑا تھا۔ وہ قریب آیا تو ثانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو اور کب سے ادھر ہو؟ وعلیکم السلام، فائن تھینکس، زیادہ دن نہیں ہوئے، کام سے آیا تھا، مقابل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے بتایا۔ وہ کتنے دنوں سے اسلام آباد میں تھا؟ تعداد اس نے نہیں بتائی۔ دوسرے آپ کے بارے میں جتنا کم جانے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ تو مجھے اندازہ تھا تمہارا کام۔ اس نے بیٹھتے ہوئے آبرو سے سیاہ پاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ جہاں نے اس بات میں سر لایا۔ جتنا کر سکی کر دیا، تمہاری معلومات ٹھیک تھی۔ وہ سفارت خانے کے کار استعمال نہیں کرتی۔ اب اس کے سامنے بیٹھی وہ اسے دھیمی آواز میں امریکی سفارت خانے کی سیکرٹ سیکٹری کے متعلق بتا رہی تھی، جو ویزا سیکشن کے ہیڈ تھی اور بھارتی نژاد امریکی شہری تھی۔ اسے سفارت خانے کی سیکرٹ سیکٹری کے متعلق چند معلومات درکار تھی، وہ بھی بہت جلد۔ اس لیے اس نے صبح ثانیہ کو فون کیا تھا۔ ثانیہ تمام ضروری چیزیں لے کر آئی تھی، اب زبانی بریفنگ دے رہی تھی۔ وہ امریکی سفارت خانے کی ان گاڑیوں میں سے کوئی ایک استعمال نہیں کرتی، جو ہر وقت اسلام آباد میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ ویسے ان گاڑیوں کی تعداد قریباً 150 ہے۔ 140، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تصحیح کی۔ ثانیہ سارے لا کر رہ گئی، وہ ہمیشہ اس سے زیادہ باخبر رہتا تھا۔ بہرحال وہ ان سے کسی گاڑی پہ سفر نہیں کرتی، کیونکہ اس کی ایک جگہ یہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا کہ اگر 150 140 گاڑیوں میں سے کسی ایک کا دروازہ بھی کھلے تو امبیسی کو خبر ہو جاتی ہے۔ اس لیے امبیسی کی گاڑیوں سے چڑ ہے، اور یہ بھی کہ وہ ان کی اتنی سیکورٹی ڈی سی میں نہیں ہوتی جتنی اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود امریکی سفارتکار خود کہہ کر اپنی پوسٹنگ اسلام آباد میں کرواتے ہیں، کراچی سے بھاگتے ہیں، مگر اسلام آباد تو ان کے لیے جنت ہے۔ تو چند منٹ وہ دونوں سفارت خانے کی باتیں کر رہے تھے، نام لیے بغیر، بے ضرر سی باتیں۔ پھر لمحے بھر کو جب وہ دونوں خاموش ہو گئے تو ثانیہ نے موضوع بدلا۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔